باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم 15 شعبان آ گئی، 15 شعبان کی رات آ گئی، بڑی عظیم رات، بڑی مبارک رات، بڑی مقدس رات۔ یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں یہ ایسی رات ہے 15 شعبان کی رات جسے شب برات بھی بولتے ہیں، نیمہ شعبان بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے کہ جو شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات ہے۔ ایسی رات معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس رات کو کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے وہ بندہ کہ جو معصیت اور خدا کی نافرمانی کے حوالے سے سوال کرے۔ اس رات کے کچھ اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ اس رات کو غسل کیا جائے۔ غسل کرنے سے آپ کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ دوسرا اس رات کا جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ ساری رات جاگ کے خدا کی عبادت کریں۔ یہاں تک کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات کو جاگ کر گزارے، بیدار رہے، تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس رات کو جاگ کے عبادت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اس کا اگلا جو عمل ہے وہ ہے جو سب سے بہترین عمل علماء نے بیان کیا، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں 1.25 لاکھ پیغمبر جو ہیں ان سے مصافحہ کروں، تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ کربلا میں اس رات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گھر میں ہے، کوئی ادھر جا نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی علماء نے بیان کیا کہ وہ کیا کرے، وہ اس رات کو اپنے مکان کی چھت پہ جائے، مکان کی چھت پہ جا کے دائیں بائیں دیکھ کے یہ جملہ پڑھے تو اس کو بھی بہت بڑا اجر مل سکتا ہے۔ اور وہ جملہ کون سا ہے؟ صرف اتنا آپ نے پڑھنا ہے، اور یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا کہ جو اتنا بھی پڑھتا ہے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس رات کا ایک اور عمل ہے کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ درود پڑھیں، اور ایک اور عمل بھی اس کا بیان کیا گیا کہ دعائے کمین پڑھی جائے، نماز جعفر تیار پڑھی جائے، کیونکہ نماز جعفر تیار کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مشکل سے مشکل آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک اور عمل ہے کہ جو اس رات کو کیا جائے، جو بہترین، بہت زیادہ بہترین عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ عمل کریں گے اس کا اجر یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ کی تمام تر دنیاوی اور اخروی حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ تسبیح جو ہے یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یہ عمل ہے۔ اور کچھ مزید دعائیں بھی ہیں جو آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائیں گی، وہ بھی کوشش کریں پڑھیں۔ اس رات کو جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ، جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ 6 دن کی قضا نمازیں پڑھی جائیں۔ علماء نے بیان کیا کہ اس رات کو آپ 100 رکعت نماز پڑھیں۔ اس رات کی ایک اور نماز بیان کی گئی ہے کہ جو 4 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ 2 رکعت کر کے جب دوسرا سیم فجر کی طرح پڑھیں گے، الحمد کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ 2 رکعتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب 2 رکعتیں ختم ہو جائیں گی، 2 رکعتیں سیم اسی طریقے سے پھر پڑھیں گے۔ جب یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ایک دعا پڑھیں گے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف مستجیر، اللہم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجہد بلائی ولا تشمت بی اعدائی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برحمتک من عذابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون۔ یہ دعا آپ پڑھیں گے، یہ بھی اس رات کا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ 100 رکعت نماز جو آپ کو بیان کی، وہ 100 رکعت نماز کو جس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اور ایک اور نماز ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، وہ 2 رکعت نماز ہے۔ آپ نے سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوشش کریں اس رات کو نمازیں تہجد کو نہ بھولنا۔ 11 رکعت جو نوافل نماز ہے اس کو لازمی پڑھیے گا، ویسے بھی اس کا بڑا اجر ہے۔ اگر آپ 15 شعبان کی رات کو پڑھیں گے تو یقیناً اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔